والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا، ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ مدینے والے کی بارگاہ میں ہم ایک بڑی خوبصورت، بڑی پیاری محفل ذکر کو سجا کر بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ اس بارگاہ میں جانے سے پہلے شکرانہ ادا کرتے ہیں، کچھ وہاں سے آنے کے بعد شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اظہار تشکر میں بہت خوبصورت محفل سجی ہے ان حاجی صاحبان کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شرف اور حج بیت اللہ کا شرف حاصل کر کے واپس لوٹے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں محمد حیات صاحب، محمد دانش، محمد لیاقت صاحب، لائق صاحب اور محمد عطر صاحب۔ میں ان سب احباب کو اور ان کی فیملیز کو کہ جو بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آیا ہے، میں تہہ دل سے مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حاضری کو اور اس حج کو حج مبرور بنائے۔ اور حج مبرور کی نیت تو ہم نے سنا ہے، کیونکہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، جو ہو کے آیا ہوتا ہے نا، اسے بہت سی باتوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو حج مبرور کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف وقوف کر کے جب بڑھنے لگو اور وقوف کے درمیان جب دعائیں مانگو اور اتنی ہی دیر میں نماز مغرب کی اذانیں جب شروع ہو جائیں تو بس ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے مبارکباد دینا شروع کر دیا کرو کہ اللہ نے حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ یہ تو وہ سعادت ہے کہ کہتے ہیں کہ میدان عرفات سے مزدلفہ جانے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں یا وقوف عرفہ کے وقت دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمارا حج قبول نہیں کیا۔ اس لیے وہاں اکثر احباب یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ حج مبرور مبارک، یعنی مقبول حج مبارک۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سعادت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کرے کہ آپ بار بار جاتے رہیں، اور جتنے احباب بھی ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی سعادت پا کر واپس آئے ہیں، اللہ انہیں بار بار بلائے۔ یقین مانیے جب بھی حج کے ایام آتے ہیں مجھے اپنے بھی وہ دن یاد آ جاتے ہیں جو میں نے منی میں کبھی گزارے، عرفات میں گزارے، مزدلفہ کے چٹیلے میدان پر سو کر کچھ دیر، کہ جہاں پہ سونا بھی عبادت ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ دوسری راتوں جس طرح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ البرات ہے، لیلۃ المعراج ہے، اللہ ان بڑی راتوں میں، یا لیلۃ المیلاد النبی ہے، اللہ ان بڑی راتوں میں جب اپنی رحمت کا سمندر اپنے بندے پر بہاتا ہے تو اللہ حقوق اللہ معاف کرتا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو جاتے، اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے جب تک جس کے حقوق کی حق تلفی نہ کی ہو وہ خود نہ معاف کر دے۔ لیکن قربان جائیں رب کی رحمت پر کہ وہ عظیم پروردگار
اس کی رحمت کا سمندر کس طرح جوش میں آ جاتا ہے. مزدلفہ کی رات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مزدلفہ کی رات اتنی بڑی رات ہے کہ جو اس رات میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے اور دعائیں مانگتے مانگتے اس کی کچھ دیر چٹیلے میدان پر جہاں پہ ہر قدم پہ پتھر چننے ہیں ہم نے صبح جہاں پتھر ہی پتھر ہے وہاں اس کی اگر کچھ دیر آنکھ لگ جائے تو وہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ اللہ اس رات کے صدقے حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ برکتیں ہیں حج کی. پھر اس کے بعد کیا خوب نظارہ ہے کہ کوئی بوتلوں میں تھیلیوں میں شاپنگ بیگز میں کنکریاں جمع کر رہا ہے. بس 21 کنکریاں جمع کرنی ہیں ساتھ اس طرح ہی ہے. نہیں یہ آپ ایکسٹرا بتا رہے ہیں. مارنی ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ایکسٹرا اس لیے کر لینی چاہیے کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کے نشانے پکے نہیں لگتے. تو شیطان کو جتنا کھینچ کے مارے اتنا اچھا ہے اور جتنا زیادہ مارے اتنا اچھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان کا جو ایک قابو ہے قبضہ ہے وہ تو نفوس پر ہوتا ہے اور وہ تو ایک عمل ہے, ایک عملی انداز ہے. اور یہ جس طرح حاجی صاحب فرما رہے ہیں 49 کنکریاں, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ ایکسٹرا کچھ کنکریاں جمع کر لیا کرو. تو پھر وہ کیا منظر ہوتا ہے, چپلوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور پھر جمرات کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. پھر شیطان کو کنکریاں مار کر پھر جب حلق کرواتے ہیں تو ایسے بندہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ بس رب کی بارگاہ سے گناہ سب دھل گئے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. بس پھر طواف زیارہ کا وہ آخری مرحلہ رہ جاتا ہے, منی کی راتیں رہ جاتی ہیں, پھر بندہ حاجی بن کر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک کہانی ہے اس سفر کی. اس سفر میں کوئی اگر یہ کہے کہ میں 27 لاکھ کا پیکج لے کر گیا تھا جس میں 3 بندے ایڈجسٹ ہو گئے تھے, تو بھائی اس کو بھی کینچی چپل ہی پہن کے جانا ہے, اس کو بھی اسی طرح چلنا پھرنا پڑتا ہے دھوپ میں کہ جو اگر کوئی سرکاری طور پر یا کوئی وفود کے ساتھ گیا ہوتا ہے حج کرنے ادا کرنے. تو یہ سب معاملات جو ہیں, حج نام ہی ایک مشقت کا ہے, ایک امتحان کا ہے, ایک آپ پہ آزمائش ہے کہ جس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کی وہ برسات برسائے گا کہ پھر جس کی نہ کوئی حد ہے, نہ کوئی کنارہ ہے, نہ کوئی لمیٹیشن ہے. تو میں دعا کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجی صاحبان کی اس خوبصورت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ان کی خوشی میں, چونکہ یہ حج کر کے واپس آئے ہیں اور ہم تو ان کی خوشی میں اس لیے خوش کہ اللہ جب کل کو ہمیں بھی بلائے تو ہم بھی جب اس طرح میلاد کریں تو یہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہوں اور یہ بھی اسی طرح خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے کر جائیں کہ اللہ یہ سلسلہ حج بیت اللہ کا, عمرہ شریف کا مرتے دم تک ہر سال قائم و دائم رکھے. میں بہت مشکور ہوں, تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر اکبر, اپنے بزرگ, اپنے بڑے ہی محترم مشفق و مہربان اور کراچی میں ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت, میرے بڑے ہی قریب ہیں, بڑے ہی پیارے ہیں, ہمیشہ انہوں نے بڑی شفقت دی ہے, بڑا پیار دیا ہے, جناب حاجی محمد سلیم ارائیں صاحب اور ان کی پوری فیملی کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ اور بالخصوص ان کے داماد ہمارے بڑے پیارے بھائی تابش بھائی, ہماری بہن, کہ جس پیار کے ساتھ انہوں نے اور ان کی پوری فیملی نے یہ خواہش کی کہ جب ہم واپس آئیں حج بیت اللہ کی سعادت پا کر تو ہم سرکار کا میلاد سجائیں گے. تو اللہ نے یہ حسرت پوری کی ماشاءاللہ. تمام برادران بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور دانیال بھائی بھی بیٹھے ہیں, فرحان بھائی بھی بیٹھے ہیں, کیپٹن فرحان صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے عمران بھائی بھی تشریف فرما ہیں. تمام احباب یہاں تشریف فرما ہیں. میں سب سے کہوں گا عبداللہ بہت دور بیٹھ گیا ہے, ناراضگی ہے کوئی؟ اچھا اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو میں بعد میں پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا یہاں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے مل کے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. عرش نے چوما یہ تلوہ آپ کی نعلین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. بولو یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. عرش نے چوما یہ تلوہ آپ کی نعلین کا. عرش نے چوما یہ تلوہ آپ کی نعلین کا. اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. تو باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا. باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا. عرش نے چوما یہ تلوہ آپ کی نعلین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. عرش نے چوما یہ تلوہ آپ کی نعلین کا. اور آقا کی نعلین کا کیا مقام ہے. ذرا معراج النبی کی رات میں جائیں, دیکھیے کہ ایک مقام آتا ہے جہاں جبریل امین میرے سرکار کو اپنے آقا کو لے کر آپ کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں اور سدرۃ المنتہا آ گئی. سدرۃ المنتہا آ گئی. جبریل امین کی حد آ گئی, آپ کے مقام کی حد آ گئی. اب اس سے آگے ایک پر بھی اگر بڑھتا آگے, ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو 600 کے 600 پر جلا دیے جاتے ہیں. یہ تو ہم نے بہت سنا ہے, لیکن ذرا نعلین مصطفیٰ کا مقام بھی دیکھیے کہ حضور کی نعلین کی عظمت کیا ہے. شاعر نے کہا کہ جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے. جس سے آگے جائے تو جل
جائے پر جبریل کے، جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، پر میں نے اس سے آگے جانا دیکھا، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، عرش نے چوما تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما یہ تلوار آپ کی نالین کا، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم دیکھ یا حبیب اللہ۔ معاشوں کی طرف بڑھتا ہوں، تھوڑا سا زوم کرو میرے فیس کو، جو زوم کریں تھوڑی سی چیز زیادہ نہیں۔ جو پہلے نمبر پر فرمائش لکھی ہے، بہت پیاری فرمائش ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اور بڑی ہی معتبر فرمائش ہے میرے لیے، اور اہل خانہ کی طرف سے ہے، فیملی کی طرف سے ہے، تو پیش کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت کلام، لیکن اس سے پہلے جو کلام ان فرمائشوں میں نہیں لکھا، بھئی جو حج کر کے آیا ہے، ایک تو آپ ہیں ایسے، اور ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، اور کون آئے؟ 4 نام لکھے تھے، اور کون گئے؟ اچھا ادھر ہی ہیں سب آ رہی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان یادوں کو تازہ کر دیا جائے، تو میں نام ہی لے رہا تھا جگہوں کا، تو آپ مچل اٹھے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان اشعار میں ذرا ان یادوں کا ذکر ہو جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب میں کعبے میں پہنچا، میں اس دیار پہ پہنچا، تو میری کیفیت کیا تھی کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پنجابی کا قطعہ پیش کر دیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پتا ہے سلیم بھائی کو پنجابی بہت اچھی آتی ہے، بہت اچھی بول لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن میں آپ سب کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا پنجابی کا لطف بھی آئے، آپ بھی ذرا وہ لطف لیں جو ہم اکثر پنجاب میں اشعار پڑھتے ہیں۔ میں پیش کر رہا تھا حجر اسود کا ذکر، حجر اسود کی بات کر رہا تھا۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، اچھا حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، بھئی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چومڑ والا ہے۔ تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے، میں ساری دنیا تا چم دی، میں چم گیا کملی بالا ہے، بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کو دیکھتے ہیں نا تو بے ساختہ لبوں سے نکل آتا ہے کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، ہر سال کر دے آنا مقدر، ہر سال کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے سبحان اللہ، پر ہٹ تو نہیں ہے یہاں سبحان اللہ کہنے پہ کوئی ہے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کلام کے اینڈ میں مجھے کہنا چاہیے سبحان اللہ ہے، آپ کی اس خاموشی پہ سبحان اللہ۔ تو ذرا جب کوئی شعر اچھا لگے تو کہہ دیا کریں سبحان اللہ، اچھی بات ہوتی ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے حضور نے فرمایا، اور ایسا درخت لگتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر عربی نسل کا، پاکستانی نہیں، عربی نسل کا
تندرست اور تندخو گھوڑا 500 سال تک بھی اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ایسا تناور درخت، ایسا بڑا عظیم شان درخت اللہ لگا دیتا ہے جنت میں۔ تو یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آج اس محفل میں کتنے درخت جنت میں لگوا کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے بہت خوبصورت کلام جو کہ اہل خانہ کی فرمائش ہے، یہ کسی کی فرمائش نہیں تھی، چونکہ بر موقع بات تھی، بر محل بات تھی، تو میں نے اس لیے یہ بات کر دی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے، جو رب دو عالم تھا محبوب یگانہ گئے، ہاں جو رب دو عالم تھا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، سہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، ہاں سہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، سر بولو زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ہاں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، کہ میلاد کی آمد ہے، رب محفل کو سجانا گئے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا گئے، اور میں کروں بھی کرم اس کو
بیدم فارسی علیہ رحمہ کا ایک بہت خوبصورت کا نام میرے بڑے پیارے ہیں اسلام آباد سے آصف بھائی آپ آصف قادری صاحب تشریف لائے ہیں بہت دور سے اور ایک تو ملاقات بھی آج ماشاء اللہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے تو یہ خوبصورت محفل جاری ساری ہے اور بیدم فارسی کا ایک بہت خوبصورت کا نام میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی ہمیں خانہ کو بہت پسند ہے تو ایک دفعہ کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا جو لوگ بیٹھ چکے ہیں اپنی توجہ ادھر رکھیں تاکہ بر وقت محفل کو اپنے عروج پر پہنچایا جائے بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں کہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود
روز عرض کر رہے ہیں, روز التجائیں کر رہے ہیں. آخر کار بیگم عرشی نے کہہ دیا کہ آقا اگر آپ خواب میں نہیں آتے تو پتہ ہے میرا جی کیا کرتا ہے, جی چاہتا ہے تو بھیجوں میں تمہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تو کہ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, سجدہ سمجھ منکر ارے سر دیتا ہوں نذرانہ, سجدہ سمجھ منکر, سر دیتا ہوں نذرانہ, چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا, سمجھ آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں, میں کون سا پشتو میں کلام پڑھ رہا ہوں, اردو میں پڑھ رہا ہوں, تو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. تو یہ ایک جو کلام میں پیش کرنے لگا ہوں, آپ لوگ مدینہ منورہ پہلے گئے تھے بعد میں گئے تھے؟ پہلے گئے تھے, اچھا چلیں پھر کیوں نہ کہتے ہیں کہ آنے والوں یہ تو بتا شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والوں یہ تو بتا شہر مدینہ
عاشق کے ساتھ دل مدینے ہی رہ جاتا ہے، آقا کے قدموں میں جھکے کا جھکا ہی رہ جاتا ہے جو عاشق کا دل ہوتا ہے۔ شاید نے کیا کہا کہ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بدلا عشرت ان کے، یہ بدلا عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر کے قدموں میں رکھ کے، سر کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں آنے والوں آنے والوں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد جو فرمائش لکھی ہے وہ ہمارے سید بھائی صاحب کی بڑی پیاری فرمائش ہے، وہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو مدینے سے آئے ہیں نا ان کے لیے یہ شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ ایک شعر ہی کافی ہوگا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی بڑی رہ گئی، دل بڑی لگ گیا تھا، بڑی لگ گئی، دل بڑی لگ گیا تھا، بڑی لگ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جنجیر رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی بسر کی بڑی رہ گئی، دل بڑی لگ گیا تھا، بڑی لگ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جنجیر رہ گئی، اور اللہ اللہ وہاں سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں درود و سلام، اللہ اللہ وہاں سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کہتے دوام، اللہ اللہ وہاں کہتے دوام، وہ صلاۃ صبح آفریدی رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسلیم
اور یہ نہیں کہ ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ اور سنتا ہے اور بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن اس نیت سے سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے. یقیناً جب تک میں ساتھ رہتا ہوں ان کے گھر سے اسی نام کی آوازیں آتے ہیں کہ ہم جائیں گے مدینے، ہم جائیں گے مدینے، ہم جائیں گے مدینے، ہم جائیں گے مدینے. سرکار کی گلی سے پیغام صبا آئی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا آئی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آ گئی عرش پہ آہ کی نسمات، ہر اشک کی خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، ہر اشک کی خلد ہے، ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا آئی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. بھاگتی نہیں ہم دم کی جنت کی جوانی، بھاگتی نہیں ہم دم کی جنت کی جوانی. اور پھر سنتے ہیں مفتیوں سے حوروں کی کہانی، سنتے ہیں مفتیوں سے حوروں کی کہانی. پر خدا کی قسم جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ حوروں شوروں کی کہانیاں سن کے یہ کہتا ہے کہ کیا کروں الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا آئی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور جو حج کرتے ہیں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ان کے مقدر نے ان کے پیسے ان کے پیکیجز میں حج نہیں کروایا. وہ پتہ ہے کس نے حج کروایا؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی، اسی کے صدقے میں اللہ نے حج کرایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، عاشقوں کے امام کہتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا آئی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی تھی، گلزار نبی سے آیا تھا بلاوا کبھی دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، اور انشاءاللہ آئے گا بلاوا ہمیں دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. جی
انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں ہمارے صاحب کی فرمائش ہے ہر شہر تازگی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام ہمیں کافی عرصے پہلے مجھے یاد ہے شاید نے پیش کیا تھا. مجھے لوکیشن نہیں یاد ہے مجھے کہاں میں نے یہ کلام پیش کیا تھا لیکن بہت خوبصورت کلام ہے اور چونکہ فرمائش ہے اس لیے پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علیہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں 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 ہر شہر تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر تازگی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے جب دامن مغا ہر ایک بھر رہا ہے جب دامن مغا مخلوق